قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہے اور آج فیصلہ ہو جائے گا نئے قائد ایوان کا، اور سنی اتحاد ارکان کے وہ اسپیکر پر جمع بھی ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہے اور آج فیصلہ ہوگا کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری بھی پارلیمنٹ میں ہاؤس میں موجود ہیں، اور دوسری جانب حکمران اتحاد کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے شہباز شریف امیدوار ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے عمر ایوب خان ان کے مد مقابل ہوں گے۔ شہباز شریف کو پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور آئی پی پی اور دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ جے یو آئی نے وزیر اعظم کے انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا ہے۔ 336 رکنی ایوان میں وزیر اعظم بننے کے لیے 169 ووٹ درکار ہیں اور ایوان میں اتحادیوں کو 209 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 91 ہے۔ جی بالکل ناظرین، آج پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس کے ساتھ ہی نعرے بازی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور نون لیگی اراکین آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ شہباز شریف کو 336 رکنی ایوان میں سے 209 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو 90 سے زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ بات کی جائے ووٹنگ مکمل ہونے پر اسپیکر قومی اسمبلی کی موجودگی میں گنتی ہوگی، اور گنتی مکمل ہونے پر اسپیکر نئے وزیر اعظم کا اعلان کریں گے۔ شہباز شریف کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ قاف کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کی کامیابی کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام سے حمایت مانگی ہے۔ تاہم جے یو آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، اور قائد ایوان کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ 336 کے ایوان میں 169 ووٹ لینے والے کو نیا وزیر اعظم پاکستان قرار دیا جائے گا، اور ایوان میں اس کو تسلیم بھی کیا جائے گا رولز کے مطابق۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے رول سمجھائے گئے تمام اراکین کو۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا۔ آج ہوگا انتخاب، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اجلاس کے آغاز میں ہی خصوصی طور پر تاکید کی گئی کہ پرسکون رہیں، جب ملی نغمہ پڑھا جائے تو جھنڈا اٹھا لیا کریں بجائے کہ دوسری چیزیں اٹھانے کی۔ اور اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس کے آغاز پر ہی تمام اراکین کو پرسکون رہنے کا کہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسکروٹنی کے بعد دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے تھے، اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل اسپیکر کے حکم پر 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی جائیں گی۔ یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور گھنٹیاں بجانے کا مقصد تمام اراکین کو اسمبلی کے اندر جمع کرنا ہوتا ہے، اور گھنٹیاں بجائے جانے کے بعد انتخاب نئے ملک کے وزیر اعظم کے انتخاب تک قومی اسمبلی ہال سے نہ کسی کو باہر جانے دیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دیا جائے گا۔ ملک کے 24ویں وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے، اور شہباز شریف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں، جنہیں 200 امیدواروں کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے چیف وپ شیخ آفتاب ہیں، اور اسی طرح عامر ڈوگر پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ ہیں۔ اس انتخاب کے عمل کے شروع ہونے سے پہلے اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے دونوں ہی پارٹیز کے جو چیف وپس ہیں ان کو بلایا گیا، اور ہاؤس کو آرڈر میں لانے کے لیے ہدایت جاری بھی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں نئے قائد ایوان اور ملک کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، جس کے لیے اراکین قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں، جنہیں 200 امیدواروں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب خان ہیں، جنہیں 91 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اب تک کے مطابق قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے 169 اراکین کی حمایت لازمی ہے۔ Assembly 2007, I will read out the names of the candidates who filed nominations. آپ کو بتائیں کہ اسپیکر ایاز صادق نے 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجانے کی ہدایت کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 9 منتخب قومی اسمبلی کے آج کے خصوصی اجلاس میں قائد ایوان اور ملک کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی، اور آج فیصلہ ہوگا کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔
آپ کو بتائیں کہ اسپیکر کی جانب سے کچھ چیف وپ کو بلایا بھی گیا اور ہدایات بھی جاری کی گئی اور لابی کو ڈکلیئر بھی کیا گیا اور آج فیصلہ کیا جائے گا نئے قائد ایوان کا۔ بالکل ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایک نامزد امیدوار کے لیے دائیں اور دوسرے کے لیے بائیں طرف کی لابی مختص کر دیں گے۔ قومی اسمبلی کا ہر رکن جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہے اس کی طرف لابی میں جائے گا۔ کرنے کے لیے ممبرز کائنڈلی تشریف لے جانا شروع کر دیں۔ The honorable members who wish to vote in favor of Mr. Umar Ayub Khan Sahab may proceed to the lobby on the left designated as lobby B for recording of their votes. آپ اس طرف تشریف لے جائیے جی پلیز۔ نئے ملک کے 24ویں وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف اور عمر ایوب مد مقابل ہیں۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں جنہیں 200 امیدواروں کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، گھنٹیاں بجانے کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اسپیکر قومی اسمبلی نے اسکروٹنی کے بعد دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے تھے، جبکہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف اور عمر ایوب مد مقابل ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس کے آغاز پر ہی تمام اراکین کو پرسکون رہنے کی تاکید کی تھی۔ جب ملی نغمہ پڑھا جا رہا تھا اور جب مکمل کیا گیا تو خصوصی طور پر تاکید کی گئی کہ جھنڈا اٹھا لیا کریں، اس طرح کی چیزیں مت اٹھایا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل اسپیکر کے حکم پر 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئی تھیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے طریقہ کار کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور اسپیکر نے 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجانے کی ہدایت کی تھی۔ جی بالکل، پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ حکمران اتحاد کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے شہباز شریف امیدوار ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے عمر ایوب خان ان کے مد مقابل ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسکروٹنی کے بعد دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے تھے۔ آئین پاکستان کے تحت قومی اسمبلی سے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے امیدوار کا مسلمان MNA ہونا بھی ضروری ہے اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے اسپیکر کی ڈائس کے سامنے احتجاج بھی شروع کر دیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کا کہنا ہے کہ عمر ایوب کے لیے ایوان میں اپنی مکمل طاقت کا اظہار کیا جائے گا۔ ایوان میں اپنی سیاسی طاقت دکھانے سمیت احتجاج بھی کیا جائے گا۔ ایوان میں تقاریر اور احتجاج سے سنی اتحاد کونسل کے ارکان اپنا موقف بھی سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آج دن 11 بجے شروع ہونے والے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے اجلاس بھی ہے اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل اسپیکر کے حکم پر 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئی اور گھنٹیاں بجانے کا مقصد تمام اراکین کو اسمبلی کے اندر جمع کرنا ہوتا ہے اور گھنٹیاں بجائے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جس کے بعد قائد ایوان کے انتخاب تک قومی اسمبلی ہال سے نہ کوئی باہر جا سکے گا، نہ ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ایوان کی تقسیم کار طریقہ کار کا جو اختیار کیا جائے گا، اسپیکر قومی اسمبلی وزارت عظمیٰ کے نامزد امیدواروں کے نام پڑھ کر سنائیں گے۔